صرف زبان کا ذائقہ بدلنے کے لیے جانوروں کی قربانی کیا ظلم اور بے رحمی نہیں ہے؟ اس سلسلے میں آج تحقیقی بات ہوگی۔ میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ یاد رکھیے، قوموں کی تاریخ مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے ادنا کو اعلیٰ چیز کی بقا کے لیے قربانی کر دی جاتی۔ بچپن میں سنا تھا سانپ اگر کبھی انگلی میں ڈس لے تو انگلی باندھ کر انگلی کے سانپ کو نچوڑ لیا جائے، یا ہو سکے انگلی کاٹ دی جائے تاکہ پورا جسم اس طرح سے محفوظ رہ سکے اور جان بچ جائے۔ آج کی اگر مثال دیکھنی ہے، ایک پولیس آفیسر اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے خود کو ہلاک کر دیتا ہے، خود کو قربان کر دیتا ہے۔ یہ نظام صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، جانوروں کے ساتھ بھی ہے۔ آسمان کی فضاؤں میں بے شمار شکاری پرندے ہوتے ہیں، چیل، کوے، گیدڑ، شکرے، دیگر شکاری پرندے خود غریب پرندوں کو لقمہ بنا دیتے ہیں، اور یہی اس کی غذا بھی ہوتی ہے۔ اگر اسے سبزی اور پھل دیا جائے، یہ چیز کے لیے مفید ہی نہیں، بے حد مضر بھی ہو سکتی۔ جنگلوں میں شیر، چیتے، بھیڑیے کی غذا یہی چھوٹے جانور ہوتے ہیں، اور یہی اس کی غذا بھی ہوتی ہے، اور رب کائنات کا بنایا ہوا یہ نظام ہے۔ خود گھروں کے اندر آپ دیکھیں، ایک بلی چوہوں کو اپنا لقمہ بناتی ہے، لیکن اگر انسان کسی جانور کو حلال اور جائز طریقوں سے ذبح کر کے کھائے، جبکہ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ مخدوم ہے، یہ ساری چیزیں ان کے لیے خادم ہیں، تو ایسے وقت میں کہا جاتا ہے یہ ظلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان کا تلف ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ جان کا تلف ہے تو پھر سبزی، ساگ، میوے اور نباتات کھانا بھی ان کے لیے ناجائز ہوتا، ظلم ہوتا، کیونکہ آج کے سائنٹسٹ نے ثابت کر دیا کہ ان چیزوں کے اندر بھی جان ہوتی، حالانکہ یہ ساری چیزیں سراسر غلط اور بے بنیاد ہیں، تعصب پر مبنی۔